دوستو آئیے سیدھے سیدھے بغیر کسی تاخیر کے اس مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ جیسا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی بھی کسی محفل کا آغاز کرتے ہیں تو ہم وجہ کل کائنات محسن انسانیت سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کر کے ہم کسی بھی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو میں بہت ادب اور احترام سے نعت پاک کے لیے ہندوستان کے بہت ہی محترم شاعر معتبر شاعر جناب میثم گوپال پوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک کے اشعار سے یہاں سے مشاعرے کا آغاز کرے۔ زوردار استقبال کیجئے جناب میثم گوپال پوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھیا میں نے آپ کو سلام کیا ہے، مشاعرے کے لیے چندہ طلب نہیں کیا بھائی۔ دوستو میں چاہوں گا کہ ایک بار زوردار بلند آواز میں میثم بھائی کے سلام کا جواب آپ دے دیجئے۔ سلام کرنے تو دو پہلے۔ سلام اللہ کا کلام ہے دوستو، سلام میں شفقت شرط ہے۔ میری نگاہوں کے سامنے مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہے، ایک بہت بڑا مجمع ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں نے آپ کے سلامتی کی دعائیں کی ہیں۔ سلام کے جواب میں آپ میری سلامتی کی دعا کریں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شفقت شرط ہے، جس نے پہلے سلام کیا اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، جو جواب دیتا ہے اسے بھی ثواب ہی ملتا ہے، معاذ اللہ عذاب نہیں ملتا۔ ایک بار پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں سلام محبت کے ساتھ حاضری درج کراتا ہوں۔ دوستو اس طریقے سے جواب دیجیے گا جس طریقے سے ایک مسلمان کو مسلمان کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بالکل آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے۔ نعت پاک کا مطلع آپ تمامی حضرات کی بہترین سماعتوں کے حوالے جی ارشاد ملحظہ فرمائے۔ بکھیر دیں گے بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا سکتے ہیں۔ بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو۔ کیا کہنے بھئی سبحان اللہ۔ بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو۔ فرشتے چومیں گے لب ہمارے، فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو۔ کیا کہنے بھئی سبحان اللہ۔ بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو۔ میں چاہتا ہوں ذرا ایک بار پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دے۔ میں پورے مجمع سے مخاطب ہوں، کسی ایک محلے سے نہیں۔ پورا مجمع تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور ایک بات آپ کان کھول کے آپ سن لیں، میرے نگاہوں کے سامنے کثیر تعداد میں علماء کرام ہیں، اساتذہ ہیں، یہ طلبہ ہیں جن کے سروں پہ ٹوپیاں جو ہیں جو تاج کی طرح سے چمک رہی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے
تو اپنی ذمہ داریوں کو آپ محسوس کریں. نعت پاک کا شعر سننے کے بعد اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہا تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. ابھی جب کچھ دیر بعد غزل کا دور شروع ہوگا اور آپ زلفوں کا تذکرہ سننے کے بعد لالی اور لپسٹک کا تذکرہ سننے کے بعد اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو نہ تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گے نہ آپ ثواب کے مستحق ہوں گے. لہٰذا جتنی دیر نعت پڑھی جا رہی ہے یہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی حاضری درج کرائیں. جی شعر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو فرشتے چومیں گے لب ہمارے فرشتے چومیں گے لب ہمارے اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو. کیا کہنے بھائی سبحان اللہ دیں گے جو بہت اچھے بھائی بیسم میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. شعر ملاحظہ فرمائیں. جی ارشاد. یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے. کیا کہنے یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے. یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے. نبی دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے مسلم بھائی جو محفلوں میں ایک بار تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب ایک بات آپ ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ بتائیے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. آواز پہنچ رہی ہے. سب کے ہاتھ بلند ہو گئے. اچھا آپ کی طرف پرابلم ہے بھیا. یہ مائک والے جو ہیں وہ ذرا دیکھیں اس طرف. بھیا مائک والے سے یہ گزارش ہے کہ یہ داہنی طرف مائک کی آواز شاید نہیں پہنچ رہی ہے. پہنچ رہی ہے نہیں. یہ آدھے لوگ یہ کہہ رہے نہیں پہنچ رہی ہے آدھے لوگ کہہ رہے پہنچ رہی ہے. ایک بات بتائیں پہنچ رہی ہے یا نہیں. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو فرشتے چومیں گے لب ہمارے اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو بکھیر دیں گے. ملاحظہ فرمائش ہے. نبی کی الفت میں گھر لٹا دو نبی کی الفت میں سر کٹا دو نبی کی الفت میں گھر لٹا دو نبی کی الفت میں سر کٹا دو نبی کی الفت میں گھر لٹا دو نبی کی الفت میں سر کٹا دو. ہمیشہ زندہ رکھے گی تم کو بکھیر دیں گے. دوستو آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات نہیں ہے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. آپ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں. بھیا مائک والے بھائی پلیز ادھر دیکھیے آواز نہیں جا رہی جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہے. آپ اس کو جلدی سے بنا دیجئے مائک کو. چلیے جلدی سے آپ سب بیٹھ جائیں اپنی جگہ.
قمر بھائی اور ضیاء الدین بھائی سے گزارش ہے کہ ڈائز آپ کے بغیر ادھورا ہے، آپ دونوں لوگ ڈائز پہ آ جائیں۔ یہ مشاعرہ کمیٹی کی خواہش ہے اور ہمارے لیے ان کا حکم بھی ہے کہ ہم ضیاء الدین بھائی اور قمر بھائی کو ڈائز پر بلائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ قمر بھائی اور ضیاء الدین بھائی ڈائز پر آ جائیں۔ ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں، ممبرا کے مشاعرے کے کنوینر ہیں، جو ہندوستان کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مشاعرہ ہے۔ ایسے اردو ادب دوست کا میں سرزمین مئو جو ان کی سرزمین ہے مشاعرہ کمیٹی کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، میسم بھائی نعت پاک کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ دوستو، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے۔ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے۔ پڑھتا ہے کوئی جب نعت نبی، سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ محترم میسم گوپال پوری صاحب نعت پاک کے اشعار پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں راحت اندوری صاحب کا ایک شعر گونج رہا تھا کہ زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ شاعر نے یہ بھی کہا کہ سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک راز نہا جان لیا کرتے ہیں، جو وفادار ہے وہ قبر ہو یا محشر ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں، اور جب کبھی ذکر نبی ہو تو وہاں بڑھ کے ملک چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں۔ دوستو، محترم میسم گوپال پوری صاحب نعت پاک کے اشعار پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ جب اتنی بابرکت بات کی جا رہی ہو اور اس وقت محفل میں تھوڑا سا انتشار ہو جائے تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ میں اپنے مئو اور کوپا گنج کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں، جس ادب اور تہذیب کے لیے جانے جاتے ہیں، آج اس مشاعرے میں آپ اسی تہذیب کا تعارف کروائیں تو ہمارے شعراء اکرام، ہمارے مہمان سب کو اچھا لگے گا۔ دوستو، آئیے، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھے آپ شعراء اکرام سے جڑنا چاہتے ہیں۔ میں بالکل اس بیچ کو ہی بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس ابتدائی دور سے لے کر آخر تک مجھے آپ سے پورے مشاعرے کے دوران گفتگو کرنی ہے۔ دوستو، میں پہلے شاعر کو آپ کے بیچ بلاؤں، لیکن اس کے پہلے میں ایک بات آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری الگ الگ دور میں الگ الگ طریقے سے ہمارے شعراء اکرام نے کی۔ کبھی شاعری کا لہجہ یہ بھی تھا کہ وہ جس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ محبوبہ تھی۔ اب یہاں سے تھوڑا سا جڑیے گا اور مشاعرے کے لیے ایک ماحول بنائیے گا۔ شاعر نے یہ کہا کہ وہ جس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ محبوبہ تھی، یہ جو معصوم سی عورت ہے یہ گھر والی۔ شاعر نے یہ بھی کہا کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے، اعلان بہت کرتا ہے، اور رات سے جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ ہاں مگر رات کا نقصان بہت کرتا ہے۔ شاعر نے یہ بھی کہا کہ قلم والوں وفاؤں کی کہانی کون لکھے گا، قلم والوں وفاؤں کی کہانی کون لکھے گا، گلوں کے رنگ تتلی کی زبانی کون لکھے گا، اور تمہارے لفظ ہی اخبار میں بکنے لگے تو پھر قلم کو لہو کو سب لہو لکھیں گے، پانی کون لکھے گا۔ شاعر نے یہ بھی کہا کہ خودی سقراط کی ہو یا ہو پھر روداد دادھی کی، خودی سقراط کی ہو یا ہو پھر روداد دادھی کی، صداقت زندگی کے مورچے پر ہار جاتی ہے، اور پھٹے میلے لباسوں میں گزرتا ہو جہاں کوئی، سمجھ لینا وہ پگڈنڈی ہمارے گاؤں جاتی ہے۔ دوستو، یقیناً بہت اچھا ماحول آپ سب نے بنا دیا ہے۔